السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب پچھلی جو آیات تھیں اس میں ہم نے طلاق کے احکامات پڑھے اور طلاق کے متعلق احکامات بیان ہوئے۔ چونکہ طلاق کی صورت میں بچے کی پرورش میں بھی جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ باپ چھیننا چاہتا ہے اور ماں دینا نہیں چاہتی، اور کبھی ماں بچے کو باپ پر پھینکتی ہے اور باپ لینا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اب بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق والی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تکلیف 2 قسم کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی تکلیف کے بعد اب روحانی ایزے کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان سے ان کے دودھ پیتے بچے نہ چھینو، کہ اس میں ان کو روحانی ایذا پہنچے گا۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی تھا کہ ان کے شیرخوار بچے ان سے چھڑا دیے جاتے تھے۔ کبھی تو اس طرح کے طلاق دے کر عورتوں کو نکال دیا، اس کے بچے چھین لیے، اور کبھی اس طرح کہ ان کے بچے خصوصاً لڑکیاں ان کی گود سے چھین کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب اس ظلم کو روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لونڈی غلاموں کے بچے بلکہ 2 چھوٹے بھائی غلاموں کو الگ کرنے سے منع فرمایا، بلکہ چڑیوں اور دوسرے جانوروں کے شیرخوار یا بہت چھوٹے بچوں کو الگ کرنا ممنوع قرار دی، یعنی ماں اور باپ سے ان کے بچوں کو علیحدہ کرنا یہ ممنوع قرار دیے۔ غرض یہ کہ یہ آیت بھی ان ظلموں کو روکنے کے لیے ہے جو عرب میں اسلام سے پہلے عورتوں پر کیے جاتے تھے۔ اب طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسی لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکامات ہیں وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں، لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا ہے۔ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہو جاتا ہے، اور اگر میاں بیوی باہمی مشورے سے بچے کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہے تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے، اور پھر ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔
ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، یا باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ ہی باپ۔ ماں کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر کھانا پینا یا اس کی پرورش نہ کرنا اور اس کی نگرانی نہ کرنا، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے۔ اور باپ کا بچے کو ضرر دینا کا یہ مطلب ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ یعنی ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ جب اولاد ہو جانے کے بعد ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر حضرات اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہاں بچوں کی تربیت بھی بہت متاثر ہوتی ہے، پرورش بھی اور تربیت بھی۔ اور جس گھر میں ایک باپ جو ہے شوہر اپنے بیوی کو کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جائز ضرورت پوری کر رہا ہے، تو وہاں پہ اولاد کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ حکم دے رہا ہے، والدین کے لیے احکامات بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 234۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تفسیر اس آیت کی کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو بناؤ سنگھار اور نکاح اور تیاری نکاح وغیرہ سے روکے، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے مسلمانوں اب ان پر یہ پابندیاں نہیں، انہیں اپنے نفس کے معاملے میں ہر جائز کام کرنے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اے مسلمانوں خوب یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ مسلمانوں، اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ اگر وفات والی عورتیں عدت کے اندر نکاح کریں یا نکاح کی تیاری کریں یا خاوند کے گھر سے نکل کر آزاد پھریں یا عدت میں سوگ نہ کریں تو خاوند کے وارث، خود لڑکی کے وارث، محلے والے، مسلمان اور اسلامی حکام بھی سخت گنہگار ہوں گے جنہیں یہ خبر لگ جائے اور روکنے پر قادر بھی ہوں مگر عورت کو نہ روکے۔ یعنی عدت گزارنے کے بعد اگر عورتیں نکاح وغیرہ کریں تو اے وارثوں تم گنہگار نہیں، لہٰذا اگر عدت کے اندر ایسی حرکتیں کرے تو تم سب گنہگار ہو، ان کو زبان یا ہاتھ سے روکو، جس طرح روکنے پر قادر ہو روکو۔ اب اس میں عدت کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی عورتیں دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں نہ ہی بناؤ سے گھار کر سکتی ہیں، خواہ زیور سے کریں یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے یا خوشبو، تیل اور مہندی وغیرہ سے۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے یعنی جو وارث ہیں وہ اسے روکے، اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو یا نابالغہ ہو یا یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا تو عدت گزارنا عورت پر لازم ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ آیت نمبر 235 ترجمہ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو، مگر یہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کو جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ اب پچھلی جو آیت تھی اس میں بیوہ کو عدت کے کچھ احکامات سنائے گئے تھے کہ اس زمانے میں نکاح یا تیاری نکاح نہ کریں۔ اب مردوں کو اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم ان سے نکاح کا سری ذکر نہ کرو، کیونکہ پھر انہیں بھی صاف اقرار کر دینا پڑے گا جو کہ حرام ہے، گویا تمہارا پیام اور سلام ذریعہ گناہ بنے گا ان کے لیے۔ یعنی اس آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہہ دے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل میں ہی رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے۔ یعنی اس آیت سے جو مسئلہ ثابت ہوا کہ دوران عدت نکاح حرام ہے، اور جو اسے حلال سمجھے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ آیت ہے آیت نمبر 236۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ ترجمہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ شان نزول اس آیت کا ہے کہ ایک انصاری نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا اور کچھ مہر مقرر نہ کیا تھا، پھر بغیر ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی تھی۔ چونکہ اس قسم کی طلاق اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، لہٰذا اس کے احکامات میں حیرت ہوئی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بیویوں کو بغیر صحبت اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر مہر واجب نہیں، ہاں اس صورت میں تم انہیں ایک کپڑے کا ایک جوڑا دے دو۔ مالدار پر تو اپنی حیثیت کے مطابق قیمتی جوڑا واجب ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معمولی جوڑا خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے دو، نہ کہ تنگ دل ہو کر، اور لڑائی جھگڑے سے بھلائی والوں پر یہ واجب ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی کہ اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو تو تم پر مہر کا مطالبہ نہیں، مگر جب کہ بوقت نکاح تم نے مہر مقرر کر لیا تھا تب دینا واجب ہے۔ اس سے جو فائدے حاصل ہوئے کہ بغیر مہر یا مہر نہ ہونے کی شرط سے بھی نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس عورت سے صحبت نہ کی ہو اسے ہر طرح سے طلاق دینا جائز ہے، البتہ صحبت شدہ عورتوں سے یہ پابندی ہے کہ حیض میں صحبت والے طور میں طلاق نہ دی جائے۔ اور یہ کہ مالدار اور غریب دونوں شوہروں پر صرف جوڑا ہی واجب ہے، ہاں شوہر کے لحاظ سے اس کی قیمت میں فرق ہو جائے گا جس طرح اس کی مالی حیثیت ہوگی، جوڑے کے سوا اور کچھ واجب نہیں ہے۔ تفسیر صوفیانہ شاید کی جا رہی ہے کہ کسی سے فیض لینے کے دو ذریعے ہیں، ایک اس سے نسبت اور اس فیض دینے والے کی خدمت۔ نسبت سے عظمت ملتی ہے اور خدمت سے نعمت ملتی ہے۔ جیسے اب یہاں پہ بیان ہے اس آیت میں کہ رخصتی سے پہلے طلاق والی عورت نے اگرچہ خاوند کی خدمت بالکل بھی نہ کی بلکہ اس کی شکل بھی نہ دیکھی ہو،
مگر چونکہ اسے خاوند سے نسبت ہو گئی ہے تو وہ جوڑے یا نصف مہر کی مستحق ہو جاتی ہے، اور خاوند کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس عورت کی عیب پوشی کرے۔ اسی طرح جو طالب فیض مرید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور کی نسبت رکھے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور پائے گا، اس کی عیب پوشی بھی ہوگی۔ پھر اگر نسبت اور خدمت دونوں کسی کو میسر ہو جائیں تو صحیح نصیب، ورنہ فقط نسبت بھی کافی ہوتی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی حاصل ہے اور خدمت کا بھی موقع ملا، وہ بہت اعلیٰ رتبے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں صرف نسبت تو میسر ہوئی، خدمت نصیب نہ ہوئی، وہ بھی پار لگ گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھے اور کلمے پر مرے وہ جنتی ہے، اگرچہ فاسق اور فاجر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسبت حاصل ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت اور خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔